آپ ایک شاعر بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں۔ ان تین شعبوں میں آپ کے دل کے نزدیک کون سا شعبہ ہے؟ شاعری ایسا شعبہ ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں ضم ہو جاتی ہے۔ اس قدر گرد ہے اس آب و ہوا میں ہر سو، نخل احساس توانا ہی نہیں۔ کیا کیا ہاتھ آ جاتا ہے اس شخص کے دریا کا جس نے صحرا کبھی چھانا ہی نہیں آتا، کیا کہنا ہے؟ دل کو آزار لگانا ہی نہیں ہوتا ہے، اب تیرے دھیان میں جانا ہی۔ سر، لوگ یہ جاننا چاہیں گے اور میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ایک نقاد کا یا تنقید کا جو ادب میں کردار ہے وہ کہاں تک ضروری اور اہم ہے، اور کیا تنقید سے ادب کو فائدہ بھی ہو رہا ہے یا الٹا نقصان ہی ہو رہا ہے؟ دیکھیے، تنقید جو ہے یہ تو ایک شعور کا نام ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایک ملاقات سعد کے ساتھ سے سعد الدین سعد کا سلام پیش ہے۔ محترم ناظرین، چند شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شہر کا پورے ملک میں قابل فخر حوالہ بنتی ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے شہر کو پہچانا جاتا ہے، اور جو آج ہمارے پروگرام میں مہمان شخصیت موجود ہیں وہ بھی ایسی ہی شخصیت ہیں، شاعر بھی ہیں، اور پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ان کا سب سے اہم کردار میرے خیال میں ہے وہ ان کا نقاد ہونا ہے، اور جو ان کی تنقید کا کام ہے وہ اس قدر شاندار ہے کہ جو بھی اردو ادب کا طالب علم ہے وہ اس سے ضرور فیضیاب ہوتا ہے۔ تو آج میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میرے پروگرام میں پروفیسر ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کی ذرہ نوازی ہے، آپ تشریف لائے اور میں تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں۔ میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں، اور میرے لیے بھی عزت افزائی کا باعث ہے کہ آج میرے اعزاز۔ تو اچھا سر، بالعموم ایک بات کی جاتی ہے کہ ہر فیلڈ کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ادب اور ادیب ہے وہ اس دور کے لیے ضرورت ان کی واقعی محسوس ہوتی ہے، اور کیا وہ اس ضرورت کو پورا بھی کر رہے ہیں؟ اچھا، آپ نے سوال کے اندر ایک لفظ استعمال کیا، ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ادب جو ہے اس کا تعلق ہوتا ہے احساس کے ساتھ۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ آپ کی ضرورت ہے تو یہ آپ کی ضرورت ہے، آپ محسوس نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری ضرورت ہوتی ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں، ہم زندہ رہنے کے لیے لباس پہنتے ہیں، ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، چہار دیواری ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن موسیقی سننا، شاعری پڑھنا، پھول سونگنا، یہ ہماری مادی ضرورت نہیں ہوتی، بالکل، یہ ہمارے احساس پر مبنی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص زندہ ہوتا ہے کہ جس کا احساس زندہ ہوتا ہے۔ باقی مادی سطح پر تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں یہ احساس نہیں ہوتا، تو جو انسان اس کو محسوس نہیں کرتا تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس موقع پہ خلیل راحت پوری کا ایک شعر اپنے طالب علموں کو سنایا کرتا ہوں کہ شاعری نے مجھے انسان بنایا ہے خلیل، میں وہ شیشہ تھا کہ دنیا سے چمکتا ہی نہ تھا۔ کیا کہنے۔ تو کوئی اگر ایک اپنی زنگ آلود آئینے والی زندگی گزار رہا ہے تو یہ اس کا مردہ احساس ہے۔ تو اچھا سر، آپ ایک شاعر بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، ان تین شعبوں میں آپ کے دل کے نزدیک کون سا شعبہ ہے؟ شاعری ایسا شعبہ ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں ضم ہو جاتی ہے۔ یعنی میں نے اپنا جو ادبی سفر ہے وہ شعر کہنے سے شروع کیا، اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے آج کل طالب علم کہتے ہیں کہ کسی اور شعبے میں داخلہ نہیں ملا تو ہم نے اردو میں داخلہ لے لیا۔ بالکل سر، میں نے تو ابھی مجھے یاد ہے میں 9ویں کلاس میں تھا، اور میں نے اپنے اردو کے استاد تسلیم فیروز صاحب کو اپنا منصوبہ بتا دیا کہ میں نے ایم اے اردو کرنا ہے، اور وہ بھی اورینٹل کالج لاہور سے کرنا ہے۔ یعنی شروع ہی سے ایک بات ذہن میں بٹھائی، میں نے اردو ہی کرنا۔ ہاں، یہ یعنی میں اس میں بائی چانس نہیں آیا، میں اس میں بائی چوائس آیا، اور پھر میں وہاں چلا گیا تو پھر جو میری ایک اکیڈیمک تربیت ہے وہ بھی بہت اچھی ہو گئی، اور پھر ظاہر ہے کہ میں تنقید کی طرف بھی آ گیا، اور بائی پروفیشن میں پروفیسر ہو گیا۔ یہاں میں صرف ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ تنقید جو ہے میں نے اس اعتبار سے لکھی ہے
کہ ادب کے اندر بہت سارے ایسے مغالطے اردو ادب کی تاریخ میں میں نے محسوس کیے کہ ان کو صرف تخلیق کار ہی محسوس کر سکتے ہیں اور وہی ان مغالطوں کو دور کر سکتے ہیں. جو صرف تنقید لکھنے والا ہوتا ہے اس کے پاس علم ہوتا ہے, اس کے پاس ویژن ہوتا ہے, اس کے پاس بصیرت ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ جو تخلیقی عمل کا کرب ہوتا ہے وہ اس نے نہیں سہا ہوتا. تو چنانچہ بہت سارے شعراء کے بارے میں مغالطے, بہت سارے ادبی ادوار کے بارے میں مغالطے, بہت ساری اصناف کے بارے میں مغالطے. تو میری جو ساری تنقید ہے وہ ان مغالطوں کو رفع کرنے کی ایک کوشش ہے. اور جب علموں میں بات کی جاتی ہے کہ جدید ادب, ہم بھی بارہا یہ الفاظ ہمارے کانوں میں پڑتے ہیں, تو سر یہ جدید ادب کیا ہے؟ اب اس چیز کو جانچنے کا, پرکھنے کا پیمانہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے, ہر وہ ادب جدید ہے جو اپنے زمانے کے ساتھ ایک نسبت رکھتا ہے. بالکل. اگر آپ اپنے عہد میں جی رہے ہیں, اپنے عہد کے محسوسات, آپ کی ارد گرد کے سماجی حالات, ان کے باطن میں موجود تموجات, ان کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور انہیں اگر آپ شعر میں ڈھال رہے ہیں تو آپ ایک جدید شاعر ہیں. یعنی جدید شاعر یہ نہیں ہے کہ جو 2001 میں پیدا ہوا اور اب وہ شعر کہہ رہا ہے تو وہ 21ویں صدی کا شاعر. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسے اسلوب میں شعر کہہ رہا ہو یا ایسے مسائل کو بیان کر رہا ہو جو ہمارے عہد کے مسائل ہو ہی نہ, جو اس فرد کی نفسیات ہو ہی نہ. اس کی نسبت اگر میر یہ کہتا ہے کہ امیر زادوں سے دلی کے ملتا مقدور کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے, کیا کہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ میر میرے عہد کا شاعر ہے. یا غالب جب کہتا ہے کہ گلشن میں بندوبست برنگ دگر ہے آج, عمری کا توق حلقہ بیرون در ہے آج, تو جس طرح ہمیں بیرونی طاقتوں نے ایسے جکڑا ہوا ہے کہ ہم بظاہر آزاد نظر آتے ہیں, تو وہ قمری کا جو توق ہے وہ حلقہ بیرون در چلا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں میر ہوں, غالب ہوں, یہ میرے عہد کے شعراء ہیں. لیکن اگر اس عہد میں بھی کوئی شخص جو ہے وہ اپنے ذاتی نوعیت کے مسائل میں گھرا ہوا ہے, اس کو نہیں پتہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, اور وہ مصرع پہ مصرع جوڑ رہا ہے اور شعر پہ شعر وہ اور سے سمجھتا ہے کہ میں نے غزل مکمل کر لی ہے, تو جدید شاعری کا میرے نزدیک یہ معیار ہے کہ اس کی اپنے عہد کے ساتھ ریلیونس. سر آپ کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے اور یہاں سے ہوتے ہوئے آپ پورے پاکستان میں اپنے شہر کا فخر بنے, پہچان بنے. جس دور میں آپ شاعری کی طرف آئے, آپ کا نام بھی دیپک ہاشمی تھا, تو اس دور کی کچھ یادیں ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ اگر, کیونکہ یہ وہ دور تھا جب سارے لوگ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو اس شہر کی شعر و ادب کے میدان میں پہچان ابھی تک ہیں وہ اس دور میں موجود تھے, تو اگر سر اس دور کی چند یادیں کہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ کیسے ادب کی طرف آئے, ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے. یہ بہت ہی پربہار اور پر رونق عہد تھا. اسکول زمانے میں میں نے شعر کہنا شروع کیا اور مشاعروں میں اس وقت آنا شروع کیا جب میں 10ویں کلاس میں تھا. اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان کی جو ادبی کہکشاں تھی اس میں بہت سارے ایسے نام ہیں جیسے پروفیسر نذیر اشک صاحب ہیں, بہرام ساحل ہیں, الطاف حسین صفدر ہیں, غفار بابر ہیں. یعنی اس طرح کے ہمارے بزرگوں کی جو رہنمائی تھی مشاعروں میں ہم ان کو سنتے تھے. اسی طرح سرائکی ادب میں نصیر سرمد تھے, ایک بزرگ نام عبداللہ یزدانی, وہ تو خیر اردو میں بھی شعر کہتے تھے. تو اس کے بعد پھر ہماری نسل آئی, اس نسل میں خورشید ربانی تھے, اس میں طاہر شیرازی تھے, اس میں ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب تھے, اس میں میرا نام تھا, اس میں شہاب صفدر ہیں. تو ہم نے مل کے ایک محفل سیار گانے سخن کے نام سے ایک تنظیم بنائی تھی. تو ہمارے پھر اپنے ایک مشاعرے ہوتے تھے. پھر یہ ہوا کہ میں شہر سے باہر چلا گیا اور باقی احباب بھی قدر مصروف ہو گئے. اچھا, اس کے بعد پھر ایک تھوڑی سی اندیشے والی فضا آئی کہ ہمارے بعد جو تھا نا کوئی نئی نسل ہمیں شعری لحاظ سے نہیں نظر آ رہی تھی. تو اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں تھی کہ تخلیقی جو وفور تھا وہ ختم ہو گیا تھا اس شہر میں, یا اس شہر کی مٹی میں, اس کی خمیر میں جو شعریت تھی وہ ختم ہو گئی, بلکہ جو ایک آگ اور خون کا جو ایک کھیل یہاں کھیلا گیا تو اس کی وجہ سے وہ مشاعروں کی رونق نہ رہی, نوجوان کسی ادبی محفل میں نہیں آ رہے تھے, اور چونکہ ایک فضا نہیں تھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید
ڈیرہ اسماعیل خان میں بس پھر ہماری آخری نسل تھی. لیکن اب جب میں ڈیرہ اسماعیل خان گزشتہ سال ڈیڑھ سے آ رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے تازہ دم اور تازہ کار اور ہونہار شعراء ابھرے ہیں. میں نے ان پر 2-3 مضامین بھی لکھے ہیں. وہ مضامین میں نے مختلف سیمیناروں میں پیش بھی کیے ہیں. تو مجھے ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے یہ مجھ تک ایک کال پہنچا ہے احمد فراز کا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ خیبر پختونخوا کا جو ادبی دارالحکومت ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان. کیا کہنے. تو اچھا سر، باتیں تو ہو ہی رہی ہیں. اگر پروگرام کے درمیان میں ہی میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ آپ کے چند اشعار بھی ہمارے ناظرین کے گوش گزار ہو جائیں، تاکہ وہ جو چاہنے والے ہیں، آپ کے جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، وہ تو ظاہر اس انتظار میں بھی بیٹھے ہوں گے کہ ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کے چند اشعار بھی ہو جائیں. جی سر. دل کو آزار لگانا ہی نہیں ہوتا ہے. دل کو آزار لگانا ہی نہیں ہوتا ہے. اب تیرے دھیان میں جانا ہی نہیں ہوتا ہے. اب تیرے دھیان میں جانا ہی نہیں ہوتا ہے. صف بصف دیر سے پلکوں پہ رکے ہیں آنسو. صف بصف دیر سے پلکوں پر صف بصف دیر سے پلکوں پہ رکے ہیں آنسو. قافلہ آگے روانہ ہی نہیں. کیا کہنے. صف بصف دیر سے پلکوں پہ رکے ہیں آنسو. قافلہ آگے روانہ ہی نہیں ہوتا ہے. مانگ لیتا ہے دل و جان وہ ہنستے ہنستے. مانگ لیتا ہے دل و جان وہ ہنستے ہنستے. اور میرے پاس بہانہ ہی نہیں. کیا کہنے. مانگ لیتا ہے دل و جان وہ ہنستے ہنستے، اور میرے پاس بہانہ ہی نہیں ہوتا ہے. مشورہ کرنے کو جاتے تھے کبھی مجنوں سے. مشورہ کرنے کو جاتے تھے کبھی مجنوں سے. دشت میں اب کوئی دانہ ہی نہیں. کیا دشت میں اب کوئی دانہ ہی نہیں ہوتا ہے. اس قدر گرد ہے اس آب و ہوا میں ہر سو. اس قدر گرد ہے اس آب و ہوا میں ہر سو. نخل احساس توانا ہی نہیں. کیا نخل احساس توانا ہی نہیں ہوتا ہے. ہاتھ آ جاتا ہے اس شخص کے دریا تاریک جس نے صحرا کبھی چھانا ہی نہیں ہوتا. کیا کہنے. اس کے صحرا کبھی چھانا ہی نہیں ہوتا ہے. دل کو آزار لگانا ہی نہیں ہوتا ہے. اب تیرے دھیان میں جانا ہی نہیں. سر کیا کہنے. سر اچھا، بالعموم ابھی جو دیکھا گیا ہے کہ شاعری پر کام کم ہو رہا ہے، اور جو ناول ہے، فکشن ہے، ان کا رجحان بہت زیادہ ہے. مختلف پبلشر ہیں جو چھاپتے بھی ناول زیادہ ہیں، اور ناول مقبول بھی زیادہ ہوتے ہیں، افسانے بھی مقبول ہوتے ہیں. لیکن اب شاعری کی بک کا ہمیں کچھ ایسا منظر نظر نہیں آ رہا. کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی ایسا ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، میں نے اکثر پلیٹ فارمز پہ یہ شکوہ کیا ہے کہ ہماری تنقید جو ہے وہ یا تو نظری مباحث میں الجھی رہتی ہے، یا اس کی اگر تخلیقی ادب کی طرف توجہ ہے تو وہ فکشن ہے. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ فکشن پر بھی جب لکھتے ہیں تو پھر وہ مثالیں عالمی فکشن کی دیتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں جو فکشن کی اٹھان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے ہاں بہت اچھا ناول لکھا جا رہا تھا. لیکن یہ زمانہ ہے قرۃ العین حیدر، آگ کا دریا والی. یہ وہ زمانہ ہے جو قرۃ العین حیدر، عبداللہ حسین، شوکت صدیقی. اس کے بعد ہمارے ناول پہ ایک زوال ہے. اس زوال کی کئی وجوہ ہیں، اس پر میں روشنی نہیں ڈالنا چاہتا. اور پھر ہمارا ناول کا 21ویں صدی میں ابھی اس نے ایک دوبارہ اٹھان اختیار کی ہے. بالکل. لیکن جو سوال آپ کا ہے کہ شعری ادب کی طرف توجہ کم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اردو کا بہترین ادب اگر تخلیق ہو رہا ہے تو وہ ہماری غزل میں ہے اور ہماری نظم میں ہے. ہمارا جو بہترین تجربہ ہے، میں نے پچھلے دنوں مجھے ایک صاحب نے ایک انگلش ناول کا ایک خلاصہ بتایا، اور اس کا یہ کہا کہ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہجوم ہے وہ جا رہا ہے، اور ہجوم کا ہر فرد تنہائی محسوس کر رہا ہے. تو میں نے کہا دیکھیں ہماری غزل کے شاعر نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے کہ میں ایسے جم کھٹے میں کھو گیا ہوں جہاں میرے سوا کوئی نہیں ہے. بالکل. اسی طرح ایک ابھی عالمی سطح پر ایک ناول مقبول ہوا، اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے اندھے لوگ کے نام سے. تو اس میں
ایک وبا دکھائی گئی ہے کہ لوگ نابینا ہونا شروع ہو گئے، اور پھر 1.5 بعد جب وبا ختم ہو جاتی ہے تو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اندھے نہیں ہوئے تھے لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے. تو میں نے اکبر کا شعر سنایا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں کدھر دیکھتے نہیں، آنکھیں خدا نے دی ہیں مگر دیکھتے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نقاد کو جدید شاعری میں جو طرز احساس ایک بڑا نکھر کر سامنے آ رہا ہے، میرا یعنی فکشن سے کوئی قد یا عناد یا نہیں ہے، لیکن ذاتی طور سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بہترین تخلیقی اظہار جو ہے وہ شاعری میں ہو رہا ہے، اور شاعری کے اندر جب ہم اس طرز احساس کو تلاش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تنقید کا بھی روپ نکھرے گا. سر اچھا، آپ بھی ماشاء اللہ سے ایک معروف نقاد ہیں اور تنقید میں آپ کا بڑا کام ہے. سر لوگ یہ جاننا چاہیں گے اور میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ایک نقاد کا یا تنقید کا جو ادب میں کردار ہے وہ کہاں تک ضروری اور اہم ہے، اور کیا تنقید سے ادب کو فائدہ بھی ہو رہا ہے یا الٹا نقصان ہی ہو رہا ہے؟ دیکھیے، تنقید جو ہے یہ تو ایک شعور کا نام ہے. ایک زمانے میں انسان غاروں میں رہتا تھا اور درختوں کی چھالوں سے اپنے پتوں سے جو ہے وہ اپنا وجود ڈھانپتا تھا، لیکن اس وقت آپ دیکھیے فن تعمیر سے لے کر تو فن لباس تک اس نے کتنی زیادہ ترقی کی. بالکل. تو اگر انسان میں تنقیدی شعور نہ ہوتا تو وہ غاروں میں رہتا، ہم بھی یہاں جو ہے وہ درختوں کی چھالوں سے اپنے وجود کو ڈھانپے بیٹھے ہوتے. تو زندگی کا شعور جو ہے جس طرح اور شعبوں میں ہے تنقید کا شعور، تو اسی طرح ادب کے اندر بھی ہے کہ نقاد جو ہوتا ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ خود تخلیق کار کے باطن میں ایک نقاد ہوتا ہے. جیسے میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ میں تنقید کی طرف آیا ہی اس لیے آج سے تھا کہ میں ادب کے کچھ مغالطوں کو دور کرنا چاہ رہا تھا. تو ایک تو آپ اگر بڑے شاعروں کی کبھی بیاضیں دیکھیں، اقبال کی بیاضیں آپ دیکھیں تو آپ کو مصروں پہ مصرے جو ہے وہ کٹے ہوئے نظر آئیں گے. کیا ہے؟ شاعر کا تنقیدی شعور کہہ رہا ہے کہ جو مصرع میں نے کہا ہے اس نے میرے معافی ضمیر کو تو ادا کر دیا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جمالیاتی حسن، چنانچہ وہ اس کے جمالیاتی حسن کو جو ہے بہتر بنانے کے لیے اپنے تنقیدی شعور کو بروئے کار لاتا ہے. ایک تنقید وہ ہے کہ ایک فن پارہ سامنے آیا ہے تو تخلیق کار جس بات سے صرف نظر کر جاتا ہے، اس صرف نظر کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا اپنا تخلیقی فن پارہ ہے تو بعض عیوب اس کو نظر نہیں آتے، بعض عہد کے تقاضے اس میں نظر نہیں آتے. تو پھر یہاں جو نقاد ہے وہ اپنا فریضہ انجام دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تنقید کوئی بہت لازمی چیز یعنی اس طرح نہیں ہے. جو تخلیق کی فوقیت ہے اس سے بالکل انکار نہیں ہے جو تخلیق کی فوقیت ہے، لیکن تحقیق ہو، تنقید ہو، ترجمہ ہو، یہ تخلیق کے معاون شعبے ہیں، اور یہی معاون شعبے ہی ہمارے تخلیقی ادب میں نکھار پیدا کرتے ہیں. کیا بہت شاندار جواب آپ نے دیا. سر ماحول، اس طرح آپ نے ڈیر اسماعیل خان کے ماحول کی بات کی کہ جب آپ لوگوں کے دور کے بعد یہاں پر ایک عجیب و غریب دور آیا، تو اسی کے بعد کیا ماحول کا شاعر یا ادیب کے ذہن پر اثر ہوتا ہے، اور جو اس کا تخلیقی شعور ہے اس پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ. دیکھیے، فنکار جو ہوتا ہے، شاعر جو ہوتا ہے، وہ اپنے عہد کا حساس ترین فرد ہوتا ہے، وہ اپنے عہد کا نباز ہوتا ہے. تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ جبر کے عالم میں جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ کئی پناہ گاہوں میں چلے جاتے ہیں، ایسے تخلیق کار کی بھی کچھ پناہ گاہیں ہوتی ہیں. وہ کہیں خاموش ہو جاتا ہے، وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی ڈر جاتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے طرز اظہار کے لیے مجھے کب مناسب موقع ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عہد کے حالات ہوتے ہیں، بلکہ میں تو جب بھی یعنی غزل کا پرچہ طالب علموں کو پڑھاتا ہوں تو انہیں یہ بتاتا ہوں کہ ولی اگر نشاط کا شاعر ہے تو اس کے پیچھے سماج کیسا ہے، میر اگر غم کا شاعر ہے تو اس کے پیچھے سماج کیسا ہے، غالب اگر فلسفے کا شاعر ہے تو اس کے پیچھے سماج کیسا ہے، اقبال اگر اپنا قومی طرز احساس لے کر آئے ہیں تو اس کے پیچھے کیا سماج کی فکر ہے، 1947 کا حادثہ کس طرح ہماری غزل پہ اثر انداز ہوا ہے تو اس کے لیے آپ ناصر کاظمی کو پڑھیے. یعنی جو میں نے جدید ادب کے حوالے سے آپ سے بات کی نا کہ جدید ادب وہ ہوتا ہے جس کی اپنے عہد کے ساتھ ریلیونس ہوتی ہے. تو ایک فنکار جو ہوتا ہے وہ اپنے آرٹ میں اپنے عہد سے ریلیونس پیدا کرتا ہے، وہ سماج سے متاثر بھی ہوتا ہے اور سماج کو بھی متاثر کرتا ہے. یعنی
سماج اور تخلیق یہ آپس میں لازم و ملزوم. بالکل. کیا شاندار آپ نے باتیں کی سر. میرے لیے یہ انٹرویو بہت یادگار بھی ہوگا. اور آپ تشریف لائے, آپ نے مان بڑھایا ہمارا سر. بہت شکریہ. جی ناظرین, آج آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور بالخصوص جو اردو ادب کے طالب علم ہیں ان کے لیے یہ پروگرام نہایت ہی کارآمد ثابت ہوگا. تو بس اسی کے ساتھ دیجیے گا اپنے میزبان سعد الدین صاد کو اجازت. ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.